الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الكمال ويا اكمل البشر يا صاحب الكمال ويا اكمل البشر من وجهك الكريم لقد اكرم القمر بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر بعد از نبی بزرگ توی قصہ مختصر بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر اور بعد از نبی بزرگ توی قصہ مختصر حاضرین مکرم ہم ذکر کر رہے ہیں اس ذات پاک کا اس ہستی کا جسے ہمارے آقا کریم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کہا ہے اور جس کو سب سے بڑھ کے احسان فرمانے والا کہا ہے جس کے احسانات کا اعلان اور اعتراف بھرے مجمع میں فرمایا ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے اور فرمایا امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابی بکر اور یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی میری امت میں سب سے بڑھ کے رحیم ارحم امتی بی امتی میری امت میں سے میری امت پر سب سے بڑھ کے رحم کھانے والا ابو بکر صدیق اور دوسری روایت میں ارعف امتی رؤوف سے اس میں رؤوف سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے سب سے بڑھ کے رؤوف ظاہری رحم کرنے والا بھی اور باطنی مہربانیاں کرنے والا یعنی امت کو نواز بھی رہا ہے اور امت کو خبر بھی نہیں اس لیے اقبال نے کہا تھا امن الناس بر مولائے ما
اے لوگو تمہیں پتہ بھی ہے ابو بکر صدیق کون ہے؟ اے امت مسلمہ کیا تم جانتے ہو کہ صدیق اکبر کون ہے؟ امن الناس بر مولا ما، وہ ہمارے آقا پر سب سے بڑھ کے احسان کرنے والا، جسے رب کریم نے اپنا سب سے بڑا احسان کہا۔ رب کہہ رہے لقد من اللہ کا سب سے بڑا احسان ایمان والوں پہ کیا ہے کہ انہیں اپنا حبیب عطا کر دیا، اذ بعث فیہم رسولا، اور وہ اللہ کا احسان عظیم وہ مجمع عام میں اعلان فرما رہا ہے کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والے امتیوں مسلمانوں، اگر میرے اوپر کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا دوسرا؟ باقی سب پر احسان ہے اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام، سب پر۔ حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے پالا ہے، انہیں پروان چڑھایا ہے، ان کا نام رکھا ہے، ان کی پرورش کی ہے، ان کی کفالت کی ہے، پھر اپنی دامادی کا شرف عطا فرمایا، تو دیا ہی دیا ہے۔ اور ادھر کیا ہے؟ بچپن سے، لڑکپن سے، نوجوانی سے جب نظر پیش کی ہے صدیق اکبر نے کی ہے۔ وہ خدمت سے ہو، وہ مال سے ہو، وہ وقت سے ہو، وہ جان سے ہو، وہ صحبت سے ہو، وہ اپنے خاندان سے ہو، اپنی آل اولاد سے ہو، اور پھر آخر میں یہاں آقا علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی دی ہے حضرت علی کو، اور صدیق اکبر سے بیٹی لی ہے۔ جی ذرا غور کریں نا بھائی، داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے اور سسر سمجھا ہی نہیں نا، تعارف ہی کسی نے نہیں کروایا کہ یہ شیخین کریمین ہیں کون، اور جو اندر کی خبر والے ہیں وہ تو عجیب بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب خیبر میں حضرت علی کی آنکھیں آشوب چشم کا شکار ہوئے تو لعاب دہن پاک علی کی آنکھوں میں لگایا۔ لعاب دہن نبوت، چونکہ داماد تھے، بھائی تھے، چھوٹے تھے، بیٹے تھے، وہ لعاب پاک ان کی آنکھوں میں لگایا ہے۔ اور جب سسر کو غار ثور میں سانپ نے کاٹا تو وہی لعاب پاک ان کی ایڑی پہ لگایا ہے۔ تو جناب امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل، امام الصحابہ، رئیس الصدیقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل، کل صحابہ کے امام، جن کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، اور کل صحابہ علیہم الرضوان، جنہیں آقا کریم علیہ السلام نے اپنا مسلح امامت عطا فرمایا ہے۔ چونکہ رشتہ سسر کا تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے وہ لعاب پاک ان کی ایڑی پہ لگائے ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اس امت میں اور تمام امتوں میں، تمام نسل انسانی میں، نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر سب سے افضل کوئی شخص ہے تو ابو بکر صدیق، اور اس کے سب سے بڑے مبلغ سیدنا علی المرتضیٰ شریف، زندگی بھر اس کی تبلیغ کرتے رہے، اور صرف تبلیغ نہیں کی، پہرا دیا مقام صدیقیت۔ میں سوچتا ہوں کہ ابھی شیر خدا پہرے پہ ہے تو اتنے ڈاکے پڑتے ہیں اور اتنی نقب زنی ہوتی ہے، اگر یہ پہرے پہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ قسمیں کھا کھا کے، آیتیں پڑھ پڑھ کے مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیان کیا اور اس کا پہرا دیا۔ اور قرآن پاک کی نصوص قطعیہ ہیں، قرآن پاک کی نصوص قطعیہ کی موجودگی میں کوئی صاحب ایمان یہ جرت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بھی سمجھ سے باہر ہے، لیکن بڑا منظم پروپیگنڈا تھا اور ہے۔ اس وجہ سے امت کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، بہت کچھ گھڑا گیا، جعلی قسم کی چیزیں۔ تو یہ اصول یاد رکھ لیں، ہر وہ روایت اور ہر وہ حکایت جو قرآن کی نص سے ٹکرا جائے اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس میں قرآن نے ترتیب بتا دی ہے کہ مقام صدیقیت کیا ہے۔
اور قرآن کی آیت سیدھی بتا رہی ہے، کسی تفسیر یا قول کسی مفسر کا نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، خالق کائنات کا اپنا کلام ہے، اور وہ بتا رہے من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بھی جن کی اطاعت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے۔ کن کے ساتھ ہوں گے؟ جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، انعم اللہ علیہم۔ سورہ فاتحہ میں بتایا تھا کہ یہ مانگو، اللہ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والوں سمجھ آ رہی میری بات؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ صراط مستقیم وہ ہوتا ہے جس پر انعام یافتگان چلیں، ورنہ ہر بندہ اپنی مرضی کا صراط مستقیم بنا لیتا اور اپنے اپنے رستے کو صراط مستقیم کہہ کے بیٹھا رہتا۔ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، تو رب کریم نے اس کی نشانی یعنی اس کو مشروط کر دیا اس بات سے کہ صراط مستقیم ہوتا ہی وہ ہے جس پہ انعام والے چلیں۔ اور آگے قرآن پاک میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ انعام والے کون ہیں؟ من النبیین، سب سے پہلے وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء کرام ہیں۔ اس کے بعد صدیقین ہیں۔ نبوت کے بعد جو مقام قرآن نے بتایا ہے وہ مقام صدیقیت ہے، اور امام فخر الدین رازی اور دیگر تمام اکابر مفسرین نے اس سے استدلال کیا ہے صدیق اکبر کی افضلیت پر بھی اور آپ کی خلافت پر بھی، کیونکہ نبی کا خلیفہ ہو ہی وہ سکتا ہے جو صدیق ہو، اور نبی کا خلیفہ صرف ایک ہی ہے۔ یہ بھی دھیان سے سن لیں، جب صدیق اکبر کا وصال ہوا تھا تو حضرت علی نے کہا تھا انقطعت خلافت النبوہ، انہوں نے کہا آج نبی کا خلیفہ چلا گیا، خلافت نبوت ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ہی خلیفہ ہے اور اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ بھی ایک لوگوں میں بہت بڑی غلط فہمی ہے اور لا علمی ہے اور بے خبری ہے۔ حضرت عمر فاروق یہ خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق کے، اور عثمان غنی خلیفہ ہیں حضرت عمر بن خطاب کے، اور حضرت علی خلیفہ ہیں عثمان ذو النورین کے۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، خلیفہ کا لفظی معنی ہی یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی خلیفہ ہے، اور یہ آپ کے خصائص میں سے ہے، آپ کی اولیات میں سے ہے۔ ابھی میں اس کی لسٹ آپ کو سناتا ہوں آخر میں، کیا کیا چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو پہل عطا کی ہے اور سبقت عطا کی۔ تو قرآن کی ترتیب اس کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ، تو عقیدہ محفوظ رہے گا۔ سورہ فتح میں آخری رکوع میں بھی ایک آیت کریمہ ہے۔ اب چونکہ میں نے آیت پڑھ دی تو اس سے متصل آیتیں میں ریکارڈ بھی ہو جائیں چیزیں۔ سورہ فتح میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد کہا ہے والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ والذین معہ کا مطلب ہے ابو بکر صدیق، اشداء علی الکفار کا مطلب ہے عمر بن خطاب، رحماء بینہم کی تفسیر ہے عثمان غنی، اور تراہم رکعا سجدا کی تفسیر و مصداق ہیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، اور یہ تفسیر ہے پیر سید مہر علی شاہ گل۔ اور قرآن پاک کی تیسری جگہ، تیسرا مقام جہاں یہ ترتیب آئی ہے قرآن میں، وہ ہے سورہ عصر۔ سورہ عصر وہ ہے جس کے بارے میں
ائمہ اربع میں سے ایک امام مجتہد امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ پورا قرآن نہ اتارتا، صرف سورہ عصر اتار دیتا تو کافی تھی۔ یہ ایک مختصر ترین سورت اتنی جامع ہے کہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس نے پورا قرآن سمجھ لیا۔ تو کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے ابو بکر صدیق، وعاملوا الصالحات، اس کا مطلب ہے عمر بن خطاب، وتواصوا بالحق، اس کی تفسیر ہے عثمان غنی، اور وتواصوا بالصبر، اس کا مصداق ہے علی المرتضیٰ شریف۔ پھر حدیث کے اندر بھی اسی طرح ہے۔ ابھی تک میری نظر سے کوئی ایک ایسی حدیث سینکڑوں حدیثوں میں سے نہیں گزری اس موضوع پر جس میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ان چاروں صحابہ کا اکٹھا ذکر کیا ہو اور نام آگے پیچھے ہوں۔ جہاں بھی چاروں کا اکٹھے ذکر کیا ہے یا دو کا کیا ہے، کبھی یہ نہیں کہا عمر اور ابو بکر، جب بھی فرمایا ہے اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، چاہے ستہ ترمذی شریف، میرے بعد تم پر لازم ہے جن کی تم نے پیروی کرنی ہے، پہلے ابو بکر اور پھر عمر رضی اللہ، جہاں جہاں بائی نیم ذکر کیا۔ اور یہ تو تواتر سے یہ روایت مروی ہے بخاری مسلم اور کتب صحاح اور حدیث میں کہ جب احد پہاڑ پہ آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، حدیثیں لوگوں نے سنی پڑھی ہوتی ہیں نا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر کہا کیا گیا ہے اس کو سمجھنا۔ صرف حدیث سنا دینا یہ کام نہیں ہے، اصل کام یہ ہے اس میں کہا کیا گیا ہے، کیا بات ہوئی ہے، کیا حکم ہے، اس سے استنباط و استدلال کیا ہے، حکم کیا نکل رہا ہے، ترتیب کیا نکل رہی ہے۔ ورنہ لوگ سمجھتے ہیں یہ حدیث تو پہلے بھی ہم نے سنی ہوئی ہے، عوام الناس یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں سنی ہوتی۔ رب حامل فقہ لیس بفقیہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے جو میری حدیثیں یاد کر لیں گے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے، انہیں اس کا معنی و مفہوم معلوم نہیں ہوگا۔ تو جب احد پہاڑ پہ جلوہ گر ہوئے، 7 صدیق اکبر ہیں، 7 فاروق اعظم ہیں، 7 عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تو احد پہاڑ بھی وجد میں آ گیا۔ پہاڑ یہاں بندوں کے سے اندر سے سبحان اللہ نہیں نکلتا، پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ کو یہ اعزاز ہے اسی وجہ سے۔ ایک امتی ہے پر چپ کر کے بیٹھا ہے بت بن کے، پہاڑ اور بھی تھے مکے مدینے میں نا۔ احد ہلتا تھا، احد رسپونڈ کرتا تھا، تو صرف بیٹھ جانا کمال نہیں ہے بھائی، حاضری لگوانی پڑتی ہے کہ میں آیا ہوں جناب، میں پہنچے ہاں جی، میں بیٹھا۔ پھر وہ ملائکہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ کلمہ گو امتی تھا، اس میں ایمان تھا۔ احد کو کیا اعزاز ہے؟ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ہے تو پہاڑ، فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں کیا بتایا ہے؟ یحبنا، یہ پہلے ہم سے کرتا ہے تو ہم اس سے، یہ نہیں کہا ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ ہم سے کرتا ہے اور ہم، تو ادھر سے ہوگی تو ادھر سے بھی ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ محبت احد کیسے کرتا تھا؟ وہ ہلتا تھا۔ فتحرک الجبل، تتحرک الجبل، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قدم لگ گئے، یار غار کے قدم لگ گئے، فاروق اعظم کے قدموں کو چوم لیا، عثمان غنی آ گئے جن کے نام سے جنت جھوم اٹھتی ہے، تو وہ قدم جب پہاڑ پہ پڑ گئے تو پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا۔
تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسبت یا احد، فرمایا احد ٹھہر جا، فإنما، یہاں بھی اسی آیت کی تفسیر ہے جو میں نے پڑھی، فإنما علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی ہے، وصدیق، اور نبی کے بعد اگر کوئی ہوتا ہے تو صدیق ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے بھی بتا دیا ہے اور صاحب قرآن نے بھی بتا دیا۔ اور ابھی لوگ اس چکر میں ہیں کہ وہ ظاہری خلیفہ تھے، یہ بھی ایک نیا وائرس آیا 1400 سال بعد، یہ بھی نکالا ہے کہ باطنی خلافت حضرت علی کے پاس تھی۔ ہاں جی، یہ باطنی فرقہ آ گیا بڑا، باطنی خلیفہ کہتے ہیں حضرت علی ہیں، اور ظاہری خلیفہ وہ بہت پہاڑ جو ہے وہ ظاہر پہ صرف حرکت میں آ گیا تھا۔ احد پہاڑ کو پتا تھا یہ ظاہری بھی خلیفہ ہے، یہ باطنی بھی خلیفہ ہے، اس لیے وہ ہلا ہے۔ اور وہ جو دونوں زندہ کھڑے ہیں وہ تو ابھی شہید ہوئے ہی نہیں، وہ تو زندہ موجود کھڑے ہیں، اور اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں احد ایک نبی تیرے اوپر ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور ان کا عقیدہ ہے فاروق اعظم کا شہید ہونے سے پہلے کہ ہم شہید ہیں، عثمان غنی کا عقیدہ ہے شہید ہونے سے پہلے کہ ہم شہید ہیں، کیونکہ زبان وحی ترجمان نے فرما دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس و اطہر سے نکل گیا، اور احد پہاڑ کو بھی پتہ ہے اور وہ رسپونڈ کر رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی نیابت و خلافت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شخص ظاہراً بھی صدیق ہو اور باطناً بھی صدیق ہو۔ چونکہ مقام صدیقیت پر آج تک کسی نے بات کی ہی نہیں کہ یہ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس لیے لوگ بے خبر ہیں اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صدیقیت کیا ہوتی ہے، اس پر مفسرین نے لکھا ہے صدیق وہ ہوتا ہے نبی کے بعد، ایک دائرہ ہے مثال کے طور پہ نبوت کا، اور یہ دوسرا دائرہ صدیقیت کا ہے۔ بس نبی اور صدیق میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ صدیق اپنے دائرے سے ایک قدم اٹھائے تو وہ نبوت میں جاتا ہے، لیکن نبوت چونکہ ختم ہو گئی، تاج ختم نبوت صاحب امت کے سر پہ سجا دیا گیا، تو اس لیے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں، اگر ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے، وہ عمر فاروق سے پوچھیں۔ فاروق اعظم سے پوچھیں کہ آپ کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر نبی ہوتا تو آپ، اس کا کیا مطلب ہے کہ عمر میں سوائے نبوت کے ہر کمال موجود ہے، جو امتی ہو کے وہی اس کے حق میں اتر رہی ہے، اور سامنے نبی نہیں ہے، سامنے امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے رسولوں کے رسول ہیں، اور وہی آ رہی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام تائید فرما رہے ہیں الحق ینطق علی لسان عمر بن خطاب، حق عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ وہ عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میری کل زندگی کے اعمال صدیق اکبر لے لیں اور مجھے ایک رات غار ثور والی دے دیں تو میں سمجھوں گا میں فائدے میں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل عمر بن خطاب ایک طرف اور یار غار کی ایک رات ایک طرف ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اندازہ لگانا ہو تو اس ہستی کی بارگاہ میں جائیں جس کے لیے فرمایا گیا کہ اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور انہوں نے جب ابھی یہ تو شروع تھا، ابتدا تھی،
جب انتہا ہوئی عمر بن خطاب کی معرفت کی اور انہیں کھلا کہ یہ صدیق ہوتا کیا ہے، تو پھر انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بھی بڑی بات کہہ دی میں نے، یہ بھی میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، ابو بکر صدیق کی ایک رات بھی بہت بڑی ہے۔ آخر انہوں نے کہا یا لیتنی کنت شعر صدر ابا بکر، مقابلہ اور تقابل اور موازنہ تو دور رہا، کاش میں پورے کا پورا عمر ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے مقام صدیق اکبر کیا۔ ائمہ امت کا اس پر اجماع ہے، پوری امت کا، صحابہ کا، کہ مردوں میں اسلام لانے والوں میں پہلا ابو بکر صدیق، پہلا مسلمان مرد ابو بکر صدیق ہے، پہلا صحابی جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے وہ ایک ہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا صحابی قرآن میں کہا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے قرآن کا نام مصحف رکھا وہ ابو بکر صدیق ہیں، سب سے پہلے جس نے قرآن کو جمع کیا وہ ابو بکر صدیق ہیں، سب سے پہلے جس نے مسجد بنائی وہ ابو بکر صدیق ہیں، سب سے پہلے جس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، جب کوئی مکے میں یہ کہتا نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے، نہیں، چھپاتے تھے، پہلے اعلان کیا۔ سب سے پہلے جس نے قرآن بلند آواز سے پڑھا وہیں اسی مسجد میں بیٹھ کر، اور سب سے پہلے جس نے آقا کریم علیہ السلام کے دفاع میں زخم کھائے، سب سے پہلے جس نے اعلانیہ خطاب کیا، اسلام کا پہلا خطیب، وہ بھی ابو بکر صدیق، سب سے پہلے ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والا وہ بھی ابو بکر صدیق، سب سے پہلے ختم نبوت کا پرچم لہرانے والا وہ بھی ابو بکر صدیق، سب سے پہلا امیر حج جس کو حج کا امیر بنایا گیا، اور سب سے پہلا اور سب سے آخری جس کو اللہ کے حبیب نے اسرار کے ساتھ اپنے مسلح پہ کھڑا کیا اپنی حیات ظاہری۔ پوری تاریخ انسانی میں ایک امتی ہے جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی، پچھلی امتوں میں بھی کبھی کسی نبی نے اپنے امتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، تو یہاں 1,24,000 نبیوں کا امام اپنی حیات ظاہری میں جسے اپنا مصلی دے، وہ صرف ظاہراً دے دیا، باطناً نہیں دیا۔ اور ساتھ اعلان کر دیا خبردار کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں کہ ابو بکر ان میں موجود ہو ان یؤمہم غیرہ، اور کوئی امام دوسرا بن جائے اس کے ہوتے ہوئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کھڑی نماز کو آپ نے رکوا دیا، لیٹ ہو گئے، امت کے امام صحابہ کے امام دور سے آتے تھے، تاخیر ہو گئی، تو آقا کریم علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے پردہ اٹھا کے فرمایا لا لا لا، اللہ اکبر پہ لا کہا، تکبیر پہ لا کہا کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اولا جائز نہیں ہوتی، اگر صدیق اکبر موجود ہو تو مصلی کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا۔ وقت جا رہا تھا تو بلال حبشی نے کہا فاروق اعظم سے کہ آپ، اس میں بھی اشارہ تھا کہ کل صحابہ کی نظر میں اگر صدیق کے بعد کوئی تھا وہ فاروق اعظم، راز اس میں بھی تھے بڑے بڑے، ہر ادا میں کچھ تھا، لیکن آقا کریم علیہ السلام فرمائے عمر تیرا نمبر ابو بکر کے بعد ہے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے نہیں تو امام بن سکتا۔ یہ بھی اس میں خفی اشارہ۔ اور پہلے خلیفہ راشد یہ بھی آپ ہیں، اپنے والد کی زندگی میں خلیفہ بننے والے پہلے شخص آپ ہیں،
اور جس خلیفہ کی سرکاری طور پر رعایا نے وظیفہ مقرر کیا، مجلس مشاورت نے، مجلس شورا نے، وہ بھی آپ ہیں۔ سب سے پہلے جس نے امت میں بیت المال قائم کیا وہ بھی آپ ہیں۔ سب سے پہلے مفتی و مجتہد وہ بھی آپ ہیں، اور سب سے پہلے جس کو نعرے جہنم سے آزادی کی خوشخبری اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سنائی وہ بھی آپ ہیں، اور سب سے پہلے جس کو حضور علیہ السلام نے کوئی لقب دیا وہ بھی آپ ہیں، اور سب سے پہلے جس نے یہ کہا کہ البلاء موکل بالمنطق، اے لوگو مصیبت جو ہے یہ بولنے سے وابستہ ہوتی ہے، جب تک کوئی بولتا نہیں بچا رہتا ہے، جب بولتا ہے تو تب سارے فتنے اور مصیبتیں اور ٹینشنیں شروع ہوتی ہیں۔ وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔